میں صرف تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ دوستوں سے آپ کو بتانے کے لیے کہ جب موسیس اپنی قوم کو مصر سے نکال کر لایا تو وہ قوم جو تھی وہ بہت زیادہ بکھری ہوئی تھی اور بہت زیادہ ڈسٹرب، نہ ان کا کوئی گھر بار تھا اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. حالانکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ کائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ ساتھ چل رہا تھا، لیکن ان کا ایمان اس قدر کمزور تھا کہ وہ پھر بھی ان کے اوپر روٹی برستی تھی، انہیں دنیا کی ہر چیز ملتی تھی، لیکن وہ ڈسٹرب قوم تھی. تو خدا نے جب یہ وعدہ کیا موسیس سے، تو خدا نے یہ وعدہ جب کیا تو وہ اس میں ایسا ہوا کہ اس میں خاص لفظ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو صاف لکھا ہوا ہے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو اگنور کرنے کی بات نہیں ہے یہ. آپ اس کو میں کہوں گا کہ آپ 2 یا 3 دفعہ غور سے پڑھیں اس کو. اس نے صاف لکھا ہے کہ خداوند تیرے لیے، تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے. مطلب کیا ضرورت تھی یہ لکھنے کی کہ تیرے درمیان سے؟ صاف لکھ سکتے تھے کہ تیرے بھائیوں میں سے، مارجن رکھ دیتے، کہہ دیتے، آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ بھائیوں میں کزن بھی ہو سکتے. لیکن اگر آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، اگر وہ ایک امیر آدمی مرتا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے اس کا جو پہلا حق اس کے بیٹوں کا ہوتا ہے، اس کی اپنی اولاد کا. اگر اس کے بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیاں ہیں، اور اگر بیٹیاں بھی نہیں ہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی. اگر اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو تب جا کے اس کے بھائی اور اس کے جو بھتیجے اور بھانجے ہیں ان کا حق بنتا ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. خدا ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ تیرے کزنز میں سے بھی نبی برپا کر دوں گا، یا تیری یا موسیس کو کہہ سکتا تھا کہ میں ابراہیم کے نسل سے ایک نبی پیدا کروں گا، تب بھی یہ بات بن سکتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، خصوصی چیزیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آپ نے جب دنیاوی مثالیں دی ہیں، جو جسمانی مثالیں دی ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ تھے یا وہ نیچرل طریقے سے پیدا ہوئے یا نیچرل طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی، میں آپ کو وہ مثالیں دیتا ہوں کہ جو خصوصی تھیں اور سوائے ابراہیم کے اور موسیس کے کوئی بھی نبی کے ان کے ساتھ اس کی وہ چیز جو تھی مشترک نہیں تھی. آپ دیکھیں گے ان کی پیدائش کے دور پہ جب موسیس پیدا ہوئے تب بھی فرعون نے اعلان کروایا کہ جو میل بچے ہیں، جو بیٹے ہوں گے، انہیں قتل کروا دیا جائے. اور ایگزیکٹلی ویسا ہی جب جیسس پیدا ہوئے تو بیت لحم کے اندر ہیرودیس بادشاہ نے، وہاں پر موسیس کے ٹائم پہ فرعون نے اور جیسس کے ٹائم پہ ہیرودیس بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو 2 سال کے میل بچے جو ہیں، بیٹیاں نہیں بیٹے، انہیں قتل کروا دیا جائے. یہ ایک ایسی مطلب پوائنٹ کی بات ہے کہ جو عام یا کسی بھی نبی یا کسی بھی اس سے میچ نہیں کرتی. مطلب یہ ایک خصوصی بات ہے. یہ اس کے لیے آپ کو کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر. آپ موسیس بھی بچ گئے، جیسس بھی بچ گئے. نمبر 2. نمبر 3، اب آپ دیکھیں موسیس کے پاس بھی رائٹ تھا، ڈائریکٹ خدا سے بات کرتا تھا. جیسس کے پاس بھی رائٹ تھا، وہ ڈائریکٹ خدا سے بات کرتا تھا. یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو میرے بھائی صرف یہی کہ وہ اس کے بھائیوں میں سے تھا، یہی دلیل جو ہے وہ بہت ہے. اگر ہم اس بات کو بیٹھ کے ہم مان لیں آپس میں کہ یار وہ اس کا بھائی تھا، اس کا کلوز بھائی تھا. بھائی تو پروفٹ محمد بھی تھے ان کے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب سگے بھائیوں کی بات آئی تو پھر کزن جو ہیں وہ بعد میں پہلے سگا بھائی. آپ نے عیسیٰ نبی کی ایک پیشن گوئی کے بارے میں بات کی، چیپٹر 29 اور اس کی 12ویں آیت. اس کو بھی اگر غور سے پڑھیں تو اس بات کا اس ٹاپک سے لینا دینا نہیں ہے جو آپ نے مثال دی کہ میں اسے کیسے پڑھوں کیونکہ میں ان پڑھ ہوں.
تو وہ بات نہیں. یہ صرف انہوں نے, یہ خدا نے ایک مثال دی ہے کہ جو آپ کے اوپر کوئی کتاب آئے گی تو جو لیزی لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ میں کیسے پڑھوں, یہ تو بند ہے, یہ بک تو سیل ہے. اور جو ان پڑھ ہوں گے وہ کہیں گے مجھے تو پڑھنے نہیں آتا. تو اس کا اس بات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. غزلیات کی جو آپ نے بات کی, کنگ آف سلیمان سانگ آف سلیمان کی, اس میں آپ نے جو ایک مثال دی کہ وہ جو لفظ بنتا ہے وہ محمد دین جو ہے, جس کا مطلب جو ہے وہ گریک لینگویج میں ہے, آپ بتا رہے ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ اشارہ کرتا ہے پروفٹ محمد کی طرف. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی, اگر ہم دنیا کی جو لینگویجز ہیں اس کو دیکھیں گے تو ان میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جو اس کے معنی دوسری زبان کے اندر فرق ہو جاتے ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ دیکھیں ایک جاپانیز میں جاپانی لفظ ہے نانی. اب نانی ہماری اردو میں, ہندی میں ہم لوگ اپنی ماں کو کہتے ہیں نانی, لیکن وہ لفظ جو ہے جب آپ جاپانیز میں جاپان کے اندر بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واٹ, کیا. اور دوسری میں جو آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں, اگر آپ جیسے آپ دلیلیں دیتے ہیں, آپ انڈائریکٹلی ہو کہ فلانے مطلب کے اندر اس کا اصل میں مطلب یہ بنتا تھا, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ کہتی کہ وہ میرا محبوب جو تھا وہ بہت سویٹ تھا, اور سویٹ جو ہے اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ مطلب وہ محمدین بن جائے گا, اور وہ ایم جو ہے وہ ایکسٹرا لگا دیا انہوں نے. تو اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو ایک چھوٹی سی دلیل دو کہ اگر آپ کی یہ اسی دلیل کو میرا کوئی ہندو بھائی یوز کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. وہ جاپانیز کے اندر ہی اگر ایک آیت کو ٹرانسلیٹ کر لے تو وہ کہے گا کہ یار یہ آیت جو ہے وہ ہمارے مذہب کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر کہیں لکھا ہو کہ میں آیا, وہ کہے گا یار وتا شیوا. اب وتا شیوا, شیوا جو ہے وہ ان کا بھگوان ہے, اور وہ کہے گا کہ میں شیوا آیا ہوں, اور بائبل میں اس کا ذکر ہے. وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے, جاپانیز کے اندر ایک لفظ ہے وتا شیوا جس کا مطلب ہے میں آئی ایم. تو اب آپ اس کا لفظی معنی دیکھیں آپ کہ وہ زبان جو ہے وہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا اس بات سے لینا دینا نہیں ہے, اس کا اس بات سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. لیکن صرف یہ کہنا کہ اس کے اندر وہ لفظ شیوا آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ ہندو مذہب کے لیے وہ کرتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لفظ جو ہے اگر ہم صرف لفظ کو پکڑ کے بیٹھ دیں گے تو اس سے ہم لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکتے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس کا معنی دیکھیں کہ وہ معنی کیا ہے. آپ نے آگے جو چل کے بات کی, جو کرسچینٹی کی جو بات کی ہے, جو نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ نے جو دلیل دی ہے, اس کے اوپر میں بھی ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے دلیل دی ہے یہ سانگ آف سلیمان, اس کے اندر بھی کسی بھی طریقے سے آپ کسی کو بھی بولے, پورا پڑھ کے دیکھ لے, اس کی ٹرانسلیشنز کر لے, اور اگر آپ کی ایک بات میں مان بھی لوں, میں مانتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا. لیکن میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ مطلب جو ہے وہ ہر زبان کا دوسری زبان کے اندر جب آپ کنورٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ ایسا آپ سنتے ہیں جو آپ کی زبان میں ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. میں نے آپ کو 2 مثالیں دی. نانی, اگر آپ جاپان میں بیٹھے ہو نانی, وہ نانی تو نانی کو بولتے, ہم لوگ گرینڈ مدرس کو بولتے. پھر وہ وتا شیوا, ہندو بھائی سنے وہ بولے ارے شیوا کی بات ہو رہی ہے یار, لارڈ شیوا کی بات ہو رہی ہے, لارڈ شیو کی بات ہو رہی ہے, بھولے ناتھ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. صرف لفظ سے اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم لوگ ایک دوسرے کی کتابوں کے اندر سے بڑے لفظ اکٹھے کر کے تو ہم لوگ وہ اس طرح کی ڈیبیٹ شروع کر دیں جس کا کوئی حاصل مقصد نہیں ہے.